ان کے دیکھنے سے جو آ جاتی ہے منہ پہ رونق، ان کے دیکھنے سے جو آ جاتی ہے منہ پہ رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ آپ کا حال کیسا ہے؟ آپ ٹھیک ہو نا؟ خوش ہو نا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور سلامتی دے، خوشیاں دے، آبادی دے، دائمی آسانیاں دے اور آپ ہمیشہ خوش رہیں، آمین۔ آج میں ایک ایسے ٹاپک پہ بات کروں گی جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں بغیر سمجھے، بغیر جانے اور ایک روایت کے طور پر وہ الفاظ، وہ جملے استعمال ہوتے ہیں، ان جملوں کی ہمیں ہو سکتا ہے کہ ڈیپلی جو ہے وہ معنی کا بھی پتہ نہ ہو، یا ان جملوں کے جو احساسات ہیں ان کو ہم سمجھے بغیر ایک روایات جو چلتی آ رہی ہے اس روایات کے طور پہ ہم اس کو بولتے ہیں۔ ٹاپک کو آگے بڑھانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ میرا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور آگے شیئر بھی کر دیجئے۔ ویسے تو میں آپ لوگوں کی محبتوں کی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے بہت زیادہ محبت دی، بہت زیادہ محبت دے رہے ہیں، چینل کو دیکھتے بھی ہیں، سبسکرائب بھی کر رہے ہیں، لائک بھی کرتے ہیں اور شیئر بھی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو محبت ہوتی ہے اس کا قرض جو ہوتا ہے وہ اتارا نہیں جا سکتا۔ شکریہ، تھینک یو، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ان محبتوں کا مول نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ جو محبت ہوتی ہے وہ انمول ہوتی ہے۔ تو آپ کی جو انمول محبتیں ہیں اس کے لیے زینب آپ کے لیے دعا گو ہے اور کوشش کرے گی کہ وہ بھی آپ کو اس کے بدلے میں محبت دے سکے۔ ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میں چند الفاظ بولوں گی اور آپ کو بھی سمجھ آئیں گی کہ یہ ہماری روزمرہ زندگی میں ان الفاظ کو کتنی ضرورت کے تحت استعمال کیا جاتا ہے اور یہ کتنے ضروری ہیں۔ ان میں سے سب سے جب آپ کسی سے ملتے ہیں تو آپ پوچھتے ہیں کیا حال ہے، یا آپ کے سامنے کوئی آتا ہے تو آپ کہتے ہیں السلام علیکم، یا کوئی آپ کے گھر میں آتا ہے تو آپ کہتے ہیں جی آیا نو، خوش آمدید، ویلکم۔ یہ وہ عام بولے جانے والے الفاظ ہیں جن کو ہم صرف زبان سے ادا کرتے ہیں۔ ان الفاظ کی حقیقت، ان کے معنی، ان کے ساتھ جڑے ہوئے احساسات اگر آپ ڈیپلی سوچیں تو ہم وہاں تک احساسات کی گہرائی تک پہنچ کر یہ لفظ کبھی بھی ایک دوسرے کو ادا نہیں کر رہے۔ اور میری آج کوشش یہی ہے کہ میں آپ لوگوں کو یہ محبت سے بتا سکوں اور آپ لوگوں سے بھی میں اسی محبت کی خواہش مند ہوں کہ آپ ان الفاظ میں جو چھپے ہوئے احساسات ہیں ان کو سمجھ کے اگر یہ کسی کے لیے بولیں گے، کسی کے سامنے آ کے بولیں گے تو وہ اتنے پراسر ہو جائیں گے کہ آپ کے لیے لازوال محبتیں، لازوال توجہ، آپ کے لیے لازوال جو رشتے ہیں اس کو ڈیولپ کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ میرے ایک دادا کے بھائی تھے محمد امیر، تو کیونکہ ہم جو ہیں وہ ذمہ دار گھرانے سے ہیں تو ہمارے گھروں میں ڈیرے کا رواج تھا۔ تو محمد امیر جو تھے میرے دادا تھے رشتے میں، وہ ایک دن وہ یہ تتر بٹیر وغیرہ جو ہے یہ پالتے تھے۔ ان کے ساتھ لگاؤ ایسا تھا کہ وہ اپنے بچوں کی طرح ان کو سمجھتے تھے۔ ایک دفعہ بیماری جو تھی اس میں وہ جو ان کے سارے جو تتر بٹیر تھے وہ جو ہے وہ مر گئے، ایک بھی نہیں بچا۔ اب وہ اسی دھیان میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ڈیرے پہ ایک بندہ جو ہے ان سے ملنے کے لیے آیا اور اس نے یہ روایتی جملہ بولا کہ خان صاحب کیا حال ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ تو اس نے اگلا جو لفظ بولا اس نے یہ بولا کہ بچے کیسے ہیں؟ تو کیونکہ وہ اپنی لگن میں تھے، اپنے دھیان میں تھے، اپنے جو تتر بٹیر کے جو بچے تھے ان کے خیال میں تھے، تو انہوں نے اسی خیال میں بول دیا کہ بچے جو ہیں وہ سارے مر گئے۔ تو وہ بندہ جو ایک دفعہ چونک گیا اور اس نے بڑے غور سے منہ کی طرف دیکھا اور پوچھا بچے سارے مر گئے؟ کہتے ہاں جی سارے مر گئے۔ تو اس نے پھر جب دوبارہ اس کی تردید چاہی تو وہ ان کو جب انہوں نے ٹٹولا تو وہ کہتے نہیں، میرے جو تتر اور بٹیر ہیں وہ سارے مر گئے ہیں، جو میرے بچے ہیں وہ سلامت ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان تتر اور بٹیر جو بچے تھے ان کے حال کا جو ان کا حال ہے وہ ان کے احساسات سے اتنا جڑا ہوا تھا کہ وہ بے ساختہ ہی ان بچوں کے بارے میں بتا رہے تھے کہ بچے سارے مر گئے۔ جب آپ کسی کے سامنے جائیں، آپ کسی کو بولیں السلام علیکم، آپ صرف یہ
ایک محاورے کے طور پہ ہم سارے یوز کر رہے ہیں۔ جب آپ دھیان میں رکھ کر السلام علیکم کا مطلب سمجھ کے دوسرے کو بولیں گے کہ آپ پر سلامتی ہو، تو بلیو کریں کہ آپ کو لگے گا کہ میں نے کسی کو ایک بہت عمدہ دعا دی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہم یہ سوال کرتے ہیں کیسے ہیں آپ، کیا حال ہے؟ یہ بھی ہم ایک محاورے کی طرح یوز کرتے ہیں، لیکن آپ اپنے مائنڈ میں بٹھائیں، دل سے یہ لفظ ادا کریں کیا حال ہے، اور جب وہ آپ کو اپنا حال بتائے تو آپ کے احساسات کا اس کے ساتھ اتنا مضبوط تعلق ہو کہ آپ وہ اپنا حال بتائے تو آپ نے یہ جملہ جو ادا کی ہے کہ کیا حال ہے، تو آپ کو پتہ ہو کہ اس کا حال کیسا ہے۔ اگر اچھا ہے تو آپ کو اچھا فیل ہو، اگر برا ہے تو آپ کو اسی طرح برا فیل ہو۔ یہ سچے رشتے کی علامت ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی آپ کے گھر میں آتا ہے، آپ کہتے ہیں خوش آمدید، اس کو محاورے کے طور پہ استعمال نہ کریں۔ آپ خوش آمدید، یہ ایک بہت اچھا اور بہت پیارا جملہ ہے، احساسات سے بھرا ہوا ہے۔ جب آپ کسی کو ویلکم کہتے ہو تو دل سے جب آپ یہ لفظ ادا کریں خوش آمدید، جی آیا نو، ویلکم، تو یقین کریں کہ جب اس کو دل سے ادا کریں گے، اس کو سمجھ کے ادا کریں گے، تو جن کو آپ بلائیں گے، جو آپ کے گھر آئے گا، ان کے دل میں جب آپ دل سے ادائیگی کریں گے تو یہ لفظ، یہ جملہ اتنا پراثر ہوگا کہ وہ جو ہے آپ کے اتنے ہی قریب ہو جائیں گے، اتنی ہی محبت آپ کے لیے پیدا ہو جائے گی، آپ کے اچھے رشتے آپ کے ساتھ جو ہیں وہ بنے رہیں گے، اور آپ جس رشتے کو جتنی توجہ دیں گے، احساسات اور اپنی اخلاقیات کو جتنا آپ بلند کریں گے، لفظوں کو سمجھ کے ان کی ادائیگی کریں گے، دل سے ادا کریں گے، تو وہ لفظ جو ہے وہ پراثر ضرور ہوتے ہیں، کیونکہ ہر چیز ریفلیکٹ ہوتی ہے، محبت ریفلیکٹ ہوتی ہے، آپ کی نفرت کے جملے ریفلیکٹ ایک دوسرے کی طرف ہوتے ہیں، آپ کی پیار کے جملے ریفلیکٹ ہوتے ہیں، ہر وہ چیز جو آپ جس طرح کی ادا کرتے ہو وہ اسی طرح کی ریفلیکٹ ہو کے آپ تک آتی ہے۔ اور یہ سوچنے کی بات ہے، اگر آپ ڈیپلی سوچیں گے تو آپ نے جو جملے محبت کے ادا کیے ہوں گے وہ دوسرے پہ محبت کا ہی اثر رکھتے ہیں، محبت کا ہی احساس پیدا کریں گے۔ اگر آپ اندر سے منافقت، کینہ اور اس طرح کا دماغ رکھ کے آپ وہ ادا کریں گے تو آپ کے دل کو بھی بے چینی رہے گی، اور اگلے بندے بھی وہ لفظ جو ہیں، وہ جملہ جو ہے وہ پراثر نہیں ہوگا۔ یہ جملے نہیں ہیں، یہ کیا حال ہے، کیسے ہیں، جی آیا نو، خوش آمدید، ویلکم، السلام علیکم، یہ احساسات ہیں، یہ دعائیں ہیں۔ آپ یہ دعائیں دل سے دیا کریں، یہ احساسات دوسروں تک دل سے پہنچایا کریں، تاکہ اس کا جواب آپ کو دل سے ملے، اور آپ کے ساتھ لوگوں کے جو ہیں وہ اچھے ریلیشن ڈیولپ ہوں، اور آپ خوش رہ سکیں، اور آپ کے دل میں ایک سچائی کا نور ہو کہ میں جس کو جو بولتا ہوں یا بولتی ہوں میں بالکل سچ بولتا ہوں۔ امید ہے آج کا جو ٹاپک ہے وہ آپ کو بڑا فریش اور اچھا لگا ہوگا، اور میری پھر ریکویسٹ ہے کہ اگر ٹاپک اچھا لگا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور آگے شیئر بھی کیجئے۔ زینب کو ضرور دعا میں یاد رکھا کریں، کیونکہ زینب آپ کو ہمیشہ اپنی دعا میں یاد رکھتی ہے۔ میرے سب محبت کرنے والے، سب بہن بھائی، سب عزیز، اللہ ان کو آبادیاں دے، خوشیاں دے اور سلامتیاں دے۔ مجھے دیں اجازت، السلام علیکم۔